ہٹایا گیا۔ میں نے کل کچھ ناموں کی خدمت میں عرض کی ہے، البتہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، ان سے بڑھ کر اور بہت ساری شخصیات ہیں جنہیں راستے سے ہٹایا گیا، جنہیں خریدا گیا، جنہیں ملک بدر کیا گیا، جنہیں زندانوں میں پھینکا گیا۔ ایک طرف یہ کام کیا اور دوسری طرف بالخصوص کوفہ کے اوپر خاص توجہ دی گئی ان 20 سالوں میں، اور ان 20 سالوں میں جو 6 حکمران چن کر گورنر بنائے امیر شام نے، سب سے پہلے مغیرہ ہے جو اہل بیت دشمنی میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ مغیرہ کا کردار کوفہ میں خود قابل مطالعہ ہے۔ مغیرہ کے بعد دوسرے مرحلے میں زیاد بن سمیہ، یہ دوسرا گورنر ہے کوفہ کا۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن خالد بن اسید، یہ داماد ہے خلیفہ سوم کا۔ اس نے کیا کیا کوفہ میں؟ آپ تاریخ کے اوراق پر تفاصیل کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ چوتھے مرحلے میں عبد الرحمن بن ام حکم، جس فرد پر امام صادق ہر نماز کے بعد جن افراد پر نام لے کے لعن کرتے تھے، ان میں سے ایک یہ ہے۔ یہ امیر شام کی بہن کا بیٹا ہے چوتھے مرحلے میں۔ پانچویں مرحلے میں ضحاک بن قیس ہے، اس سے متعلق میں نے کل مختصراً بیان کیا۔ اور چھٹے مرحلے میں نعمان بن بشیر ہے۔ پہلے کیا کیا گیا؟ پوری اسلامی سرزمین سے ان رکاوٹوں کو برطرف کیا گیا، بالخصوص کوفہ سے۔ ان 20 سالوں میں کوفہ کے اندر کشت و کشتار، قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا گیا۔ چن چن کر جلیل القدر شخصیتوں کو شہید کیا گیا، اپنے قبیلے کے سرداروں کا، وہ جو اپنے ایمان اور تقوی میں ثانی نہیں رکھتے تھے، مولا متقیان کے صحابیوں کا، امام حسن مجتبیٰ کے اصحاب کو شہید کیا گیا بے دردی سے۔ اپنی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ اب کوفہ میں اہل بیت کا ساتھ دینے والا کوئی فرد نہ بچے۔ اور آخری مرحلے میں جس سیاست کو بروئے کار لایا گیا وہ پچھلے اقدامات سے نسبتاً عجیب ہے۔ تاریخ کا طالب علم جب پہلی نگاہ ڈالتا ہے تاریخ پر تو وہ بس اوقات اس طرح کی فکر اپنے ذہن میں، جیسے بہت سارے تاریخ کے تجزیہ کرنے والے ہیں جنہوں نے بادی نظر میں تاریخ کا مطالعہ کیا اور جو چیزیں بیان کی ہیں ان میں گہرائی نہیں ہے۔ بعض بڑی شخصیتوں نے بھی جب تاریخ کا تجزیہ شروع کیا اور قیام امام حسین کے بارے میں قلم اٹھایا تو بعض شخصیتوں سے متعلق جو اظہار خیال کیا وہ گہرا نہیں، دقیق نہیں ہے۔ مثلاً ولید بن عتبہ سے متعلق جو کہا کہ یہ بنو امیہ میں سے اچھا تھا اور یہ امام حسین کی نسبت نرم گوشہ رکھتا تھا اپنے دل میں۔ دوسری طرف نعمان بن بشیر سے متعلق جو گفتگو کی گئی، اسی طرح کے جملات کا اظہار کیا گیا۔ نہ، یہ گہری نگاہ نہیں ہے مکتب کربلا کو سمجھنے کے لیے۔ یہ شدید غلط فہمی کا آیت اللہ حسینی میرانی کے جو خود تاریخ کا انہوں نے تجزیہ کیا اور کربلا کے اوپر گران قدر کتاب تالیف کی، خود ان کے الفاظ ہیں کہ یہ بہت سطحی تجزیہ ہے، اگرچہ کہ بڑی بڑی شخصیات نے ایسی باتیں کی ہیں۔ ولید بن عتبہ خود اہل بیت کی دشمنی میں معروف تھا۔ البتہ آپ دیکھیے گا یہ دو چیزیں ہیں، ایک طرف مدینہ میں امیر شام نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں مروان بن حکم کو، جو مدینے کا گورنر تھا، اسے عہدے سے ہٹا دیا، جو پچھلے کئی سالوں سے مدینے کو چلا رہا تھا۔ اسے ہٹانے کے بعد ولید بن عتبہ کو مدینے کا گورنر بنا دیا۔ یہ تبدیلی مدینہ میں ہوئی، اور دوسری طرف ایک اور تبدیلی کہاں ہوئی ہے؟
کوفہ میں ہوئی ہے. کوفہ میں آخری مرحلے میں کسے گورنر رکھا گیا؟ نعمان بن بشیر کو. یہ وہی نعمان بن بشیر ہے کہ جو سسر ہے امیر مختار ثقفی کا ایک طرف، اور دوسری طرف یہ وہی نعمان بن بشیر ہے جب سعد بن عبادہ کی بیعت ہو رہی تھی سقیفہ بنی سعدہ میں، تو سب سے پہلے اس کے خلاف جس نے بات کی اور آنے والے 3 مہاجرین کا ساتھ دیا، یہ وہی بشیر ہے، سعد بن عبادہ کا چچا زاد بھائی، اور نعمان اسی بشیر کا بیٹا. انصار میں سے ہمیشہ فقط 2 افراد نے اہل بیت دشمنی کی ہے، ان میں سے ایک خود بشیر ہے اور اس کا بیٹا نعمان ہے، اور ایک دوسرا فرد ہے. اس سے آخری مرحلے میں جب امام حسین کا وقت قیام کا قریب آیا ہے اور امیر شام کی زندگی کے آخری دن آئے، تو اب اسے کوفے کا گورنر بنا دیے گئے. یہ 2 باتیں بہت خاص ہیں. ایک صلوات پڑھیے خاندان فاطمہ. ایک طرف مروان کو مدینہ کی گورنری سے معزول کرنا، دوسری طرف نعمان بن بشیر کو یہ عہدہ دینا اور دیے رکھنا. ایک جملہ عرض کروں کہ ولید بن عتبہ بھی معتمد خاص ہے بنو امیہ کا، اور نعمان بن بشیر بھی معتمد خاص ہے بنو امیہ کا. آپ اندازہ لگا لیجیے. میں 2 سے 3 باتیں مزید عرض کر کے پھر آگے بڑھوں گا، آج کی گفتگو سے متصل ہو جاؤں گا. جب سید الشہداء سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا 28 رجب کی شب میں، اور آپ تشریف لے کے گئے دارالامارہ میں، وہاں پر ولید بن عتبہ نے مدینے کے سابق گورنر مروان بن حکم کو بھی پہلے سے بلا رکھا تھا. جب امام حسین نے فرمایا کہ میری مخفی بیعت تمہارے کس کام کی؟ اگر تو رائے عامہ کو میری بیعت کے ذریعے سے ہموار کرنا چاہتا ہے تو دن کے اجالے میں حسین سے بیعت مانگ، تاکہ پھر لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے، تمہیں بھی کچھ فائدہ پہنچے. تو کہا جیسے آپ مناسب سمجھتے ہیں. آپ نکلنے لگے تو مروان سامنے آیا. اس نے ولید سے کہا کہ حسین کو اب یہاں سے نہ جانے دو. اگر حسین ابھی یہاں سے روانہ ہو گیا تو کبھی دوبارہ تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا. یا تو امیر المومنین کے لیے بیعت لو، یہ اس کے الفاظ ہیں، البتہ بیعت لو، اور اگر حسین بیعت نہیں کرتے تو حسین کا سر کاٹ دو. یہ ولید نے نہیں کہا، ولید کو مروان بن حکم نے کہا. امام حسین کے جو دروازے کی طرف بڑھ چکے تھے، جیسے ہی مروان کے الفاظ سنے بجلی کی سرعت کے ساتھ فرزند رسول پلٹے اور مروان بن حکم کے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور اسے اتنا بلند کیا کہ مروان بن حکم کا سر دارالامارہ کی چھت سے ٹکرانے لگا، اور پھر فرزند رسول نے مروان کو زمین پر پٹخ دیا. اور اس کے بعد یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اے مروان، تو کب سے اس قابل ہو گیا کہ حسین ابن علی کے ساتھ گفتگو کر سکے؟ تم میں اتنی صلاحیت کب سے ہوئی کہ تو حسین کے ساتھ بات کر سکے؟ اب فرزند رسول نے وہ تاریخی کلمات ارشاد فرمائے. ولید سے کہا، مروان بن حکم کو خطاب کیا، دونوں کو فرمایا کہ اِنَّا أَهْلُ بَيْتِ النُّبُوَّةِ وَمَعْدِنُ الرِّسَالَةِ وَمَحَلُّ الرَّحْمَةِ وَمُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ. اپنے تعارف میں فرزند رسول نے یہ 4 کلمات بیان کیے جن کے اندر فرزند رسول نے سمندر کو کوزے میں سمو دیا ہے. اور اس کے بعد دشمن کا تعارف بیان کیا، اور اس کے تعارف کے لیے فرزند رسول نے 4 کلمے منتخب کیے. کہا وہ یزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمہ مؤلن بالفسق. یہ 4 اوصاف اس کے بیان کیے، پہلے 4 اوصاف اپنے لیے بیان کیے، اور اب ایک قانون دیا بشریت کو. نہیں، اپنی بات نہیں کی کہ میں بیعت کروں گا، میں بیعت نہیں کروں گا. قانون دیا کہ میرا یہ کردار ہے، میرا یہ تعارف ہے، یزید کا یہ کردار ہے، اس کا یہ تعارف ہے، تو سنو مثلی لا یبایع لمثلہ.
کبھی بھی مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کیا کریں ولی، تم مجھ سے بیعت کا مطالبہ کر رہے ہو اور مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، تو کیا کیا جائے؟ ننتظر وتنتظرون نصبح وتصبحون، ہم بھی انتظار کرتے ہیں تم بھی انتظار کرو، ہم بھی صبح کرتے ہیں تم بھی صبح کرو، ان قریب تمہیں اچھی طرح سے یہ حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ ہم میں سے کون مستحق خلافت ہے، کون مستحق ولایت ہے، کون مستحق بیعت ہے، کسے بیعت کرنی چاہیے اور کس کی بیعت کرنی چاہیے۔ یہ فرمایا فرزند رسول نے، اور مدینے کے گورنر کے دربار سے باہر نکلے اور آ کر فرزند رسول نے تیاری کا اعلان کیا، اور یہاں پر مدینے کے گورنر کے جو جاسوس تھے وہ امام حسین کی ایک ایک بات کو گورنر ہاؤس میں آ کے بتا رہے تھے کہ اب محمل تیار کیے جا رہے ہیں، اب پانی بار کیا جا رہا ہے، اب خوراک بار کی جا رہی ہے، اب بچوں کو بٹھایا جا رہا ہے، اب خواتین کو بٹھایا جا رہا ہے۔ اس کے پاس سپاہ بھی موجود ہے، یعنی کم از کم 4000 افراد مدینے میں اس کی فوج ہے۔ اس کے باوجود یہ چند افراد کے جو مدینہ چھوڑ رہے ہیں، تو یہ رکاوٹ بن سکتا تھا۔ کہتا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ یہ ابھی بیعت کی بات نہ کی جائے، تو آپ جا رہے ہیں، جب بیعت کریں جیسا مروان نے کہا، یا مرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ لیکن اس کے باوجود کہ ولید بن عتبہ کو ایک ایک بات کی خبر تھی، وہ فرزند رسول کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنا۔ اور جیسے اسے پتا چلا کہ اب مدینے کی دیوار سے فرزند رسول باہر نکلے ہیں، تو اس نے سجدہ کیا، خدا کا شکر حسین چلے گئے۔ کیوں؟ حسین کی محبت میں، دوستی میں نہ۔ پھر کیوں؟ اس لیے کہ وفاق کی طرف سے خود امیر شام نے اسے خط لکھا تھا، اپنے بیٹے یزید کو بھی وصیت کی تھی، اور دوسری طرف مدینہ کے گورنر سے بھی کہ تم نے کوشش کرنی ہے کہ کسی بھی طرح سے حسین ابن علی مدینہ میں نہ رہیں، ہر قیمت پر حسین مدینہ چھوڑیں۔ ادھر سے امیر شام کی کوشش ہے، سیاست ہے کہ امام حسین مدینہ چھوڑ دیں، ادھر سے خود امام حسین بھی چاہتے ہیں کہ مدینہ چھوڑیں، اس لیے نہیں چاہ رہے کہ امیر شام چاہتا ہے، وہ اس کی سوچ اور اس کی تدبیر ہے۔ یہ حسین ابن علی فرزند رسول کی حکمت عملی ہے۔ کیا راز ہے؟ آنے والے وقت میں کسی حد تک روشن ہو جائے گا۔ یہاں امام حسین نے مدینہ چھوڑ دیا، لیکن ولید بن عتبہ نے کوئی رکاوٹ نہیں کی، رستے میں کھڑی نہیں کی، اور یزید نے بعد میں اس کی مذمت بھی نہیں کی، نہ اسے عہدے سے برطرف کیا، نہ اسے کوئی دھمکی دی، نہ سرزنش کی، کچھ نہیں کہا، بلکہ اس سے بڑا عہدہ دیا، اگلے سال گورنر بھی رکھا، اور پوری اسلامی دنیا کے لیے جو حاجی آئے ہوئے تھے ان کا امیر بنا کر خطبہ حج دینے کے لیے مکہ بھیجا۔ اس کا مطلب ولید بنو امیہ کا معتمد خاص ہے۔ اتنی اہمیت ہے کہ جب یزید کا بیٹا معاویہ مرا اور مارا گیا، اس کے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے اسے مدینے سے بلوایا گیا، انتظار کیا گیا، اس کے جسم کو رکھا گیا، اس کی میت کو رکھا گیا، یہاں تک کہ مدینہ سے آیا، کیونکہ بنو امیہ میں ولید کا خاص مقام تھا۔ کیوں مروان بن حکم کو عہدے سے ہٹایا گیا؟ اس لیے کہ امیر شام مروان بن حکم کا مزاج جانتا تھا، کیونکہ یہ حسین ابن علی کی نسبت خصوصی کینہ رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے۔ ممکن ہے کہ اگر یہ گورنر ہو تو یہ میری بات ماننے سے انکار کرے، اپنے ہی طور پر حسین ابن علی کو قتل کرنے کی کوشش کرے، تو سارا کھیل بگڑ جائے گا۔ امیر شام کو بھی پتا تھا کہ مدینے کے اندر حسین ابن علی کو شہید نہیں کیا جا سکتا، اور اگر بالفرض مدینے کے اندر وہ یہ کام کرنے میں کامیاب ہو جائے، تب بھی اس کے بیٹے کے لیے ایسی مشکلات پیدا ہو جاتی کہ جنہیں وہ کبھی سنبھال نہ سکتا۔ اب چونکہ آخری نشستیں ہیں، ورنہ میں مدینے سے متعلق اور شہر مدینہ کا کچھ حقائق آپ کی خدمت میں عرض کرتا۔ بہرحال یہاں سے جو فرزند رسول گئے، خود دشمن بھی چاہ رہا تھا۔ اب 3 شعبان کو امام حسین مکہ پہنچے ہیں، اور 8 ذی الحج تک امام حسین مکہ کے اندر رہے۔ 4 مہینے 5 دن آپ کا قیام مکہ میں رہا۔
اور مکہ کا گورنر کون ہے؟ عمرو بن سعید بن عاص اشدق. جس طرح سے پہلے میں نے ایک فرد کے متعلق بتایا، خود عمرو بن سعید بن عاص اشدق بھی وہ فرد ہے کہ امام صادق جس کا نام لے کر نماز کے بعد اس کے اوپر لعنت کرتے تھے. پیغمبر گرامی اسلام نے بھی اس سے متعلق پیشن گوئی کی تھی کہ کثیف ترین جرثومہ میرے ممبر کو اپنے خون سے ناپاک کرے گا، اور ایسی ہوا. پیغمبر کے ممبر پر اس کے ناک سے خون جاری ہوا تھا. عجیب کردار ہے اس کا، کثیف ترین کردار ہے. لیکن اس کے باوجود 4 مہینے 5 دن امام حسین مکہ میں رہے. مکہ کا گورنر سامنے نہیں آیا، نہ لڑائی کی، نہ جھگڑا کیا، نہ مناظرہ کیا، نہ مباحثہ کیا، نہ کوئی تلخی ہوئی. تمام تاریخوں میں فقط ایک جملہ ملتا ہے. کیا؟ اس نے پوچھا امام حسین سے کہ آپ نے مکہ کا انتخاب کیوں کیا؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا اس لیے کہ میں نے اللہ کے گھر کو اپنے لیے بہترین جائے پناہ سمجھا، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں. 4 مہینے 5 دن قیام پذیر رہے مکہ میں، کبھی تو آئے مقابلے میں. یہ جو بات کی جاتی ہے کہ امام حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا، یہ بے اساس ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں. بہت سارے خطباء و ذاکرین اور پڑھنے والے پڑھتے ہیں کہ امام حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا. آپ بھی جا کر دیکھیے، کتب تاریخ میں اس کی سند تلاش کیجیے، اگر کہیں مل جائے تو میری بھی رہنمائی کیجیے، کتب حدیث میں دیکھ لیجیے. اس سے برخلاف آپ وسائل الشیعہ اٹھائیے. شیخ خر عاملی جن کا مرقد اور قبر مشہد میں امام رضا کے حرم میں آپ جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں. کتنی بڑی شخصیت ہے شیخ خر عاملی، جنہوں نے وسائل الشیعہ کو جمع کیا. اب دیکھیے کہ اس موضوع پہ جو احادیث انہوں نے جمع کی، ساری احادیث میں بالاتفاق کیا بیان کیا؟ خود یہ حدیث بیان کی شیخ خر عاملی نے کہ جب امام صادق سے پوچھا گیا کہ کیا ایام حج میں، حج کے دنوں میں ہم عمرہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ حج کے دنوں میں جائیں تو بجائے حج کرنے کے عمرہ کر سکتے ہیں. بعض افراد فرما رہے ہیں کہ کر سکتے ہیں، لیکن اکثریت فرما رہی کہ نہیں کر سکتے. لیکن امام صادق نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کر سکتے ہیں. اور دلیل کیا دی؟ کہ جس طرح سے میرے جد بزرگوار ابا عبداللہ حسین ابن علی نے حج کے دنوں میں عمرہ انجام دیا. امام حسین سرے سے حج نہیں بجا لا رہے تھے. آخر کیا مجبوری ہے کہ امام حسین حج کو عمرے میں تبدیل کریں؟ نہ، ایام حج میں فرزند رسول عمرہ بجا لا رہے تھے، نہ کہ حج کر رہے تھے. جرت نہیں تھی کسی کو کہ وہ بال بیکا کر سکتا مکہ کے اندر. یہاں تک کہ عمرو بن سعید بن عاص اشدق نے عبداللہ بن جعفر کے ہاتھ امان نامہ بھیجا امام حسین کے لیے، اگر آپ چاہتے ہیں یہاں رکنا چاہتے ہیں، جب تک جی جائے رکیں، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا. مکہ میں یہ کام نہیں کیا جا سکتا تھا. وقت کی قلت اور یہ مجبوری ہے، اس لیے یہ چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایسے کبھی وقت ملا تو پھر میں ان کو مزید کھولوں گا، لیکن اب آگے بڑھیے. 8 ذی الحج کو امام حسین نے مکہ چھوڑ دیا اور اب جا رہے کوفہ کی طرف. ایک تبدیلی مدینہ کے اندر ہوئی تھی، ولید بن عتبہ کو لایا گیا، مروان بن حکم کو ہٹا دیا گیا. اسی طرح سے ایک تبدیلی کوفہ کے اندر ہوئی. جب امام حسین کوفہ کی طرف بڑھ رہے ہیں تو کوفے کا گورنر کون ہے؟ نعمان بن بشیر. یہ نعمان بن بشیر یزید کی طرف سے کوفے کا گورنر ہے، لیکن اس کی ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے کوفہ میں؟ کم سے کم 40,000 افراد نے مسلم بن عقیل کی بیعت کر لی. تو گورنر کیا کر رہا ہے؟ اسے روکنا چاہیے تھا یا نہیں روکنا چاہیے تھا کہ اس کی موجودگی میں اتنی بڑی تعداد نے حسین ابن علی کے سفیر کے ہاتھ پر حسین کی بیعت کر لی. تو یہ کیا کر رہا ہے؟
اگر اس نے غفلت اور سستی کا مظاہرہ کیا تو بعد میں یزید نے اسے عہدے سے ہٹایا کیوں نہیں؟ در حالی کہ جب کوفہ کی مسند اس سے لی تو اس سے بڑا عہدہ، بلکہ خلافت کے بعد جو دوسرا بڑا عہدہ ہے، پوری اسلامی دنیا کا چیف جسٹس اور قاضی القضات بنا دیا نعمان بن بشیر کو۔ شام میں سب سے بڑا عہدہ یزید کے بعد کسی کے پاس تھا تو نعمان بن بشیر ہے، اتنا بڑا عہدہ۔ دوسری طرف آپ دیکھیے کتنی بڑی ذمہ داری سونپی گئی نعمان بن بشیر کو۔ 11 محرم کو جب یہ قافلہ روانہ ہوا تو راستے میں کسی بھی جگہ پر بغاوت ہو سکتی تھی، جھگڑا ہو سکتا تھا، جنگ ہو سکتی تھی، سادہ بات نہیں تھی۔ خاندان اہل بیت کو بہت عجیب طریقے سے لے کے جایا گیا، مجہول راستوں سے لے کے جایا گیا۔ راستے میں کہیں پر مشکل بن سکتی تھی حکومت کے لیے، یہ نازک ترین مرحلہ، اس کے لیے بھی جس فرد کو چنا گیا یہ نعمان بن بشیر ہے۔ اور عجیب یہ ہے کہ جب خود شام سے واپس بھیجنا تھا، کربلا سے ہوتے ہوئے جب مدینہ گئے، تب بھی نعمان بن بشیر، چونکہ اسے حکومت بہت ذمہ دار فرد خیال کرتی تھی، تو آخر کیا بات ہے کہ اس کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے۔ بعض لوگ تجزیہ کرتے ہیں کہ چونکہ یہ مختار ثقفی کے سسر تھے، وہ سادہ بات ہے، کیوں کوئی بات نہیں کی، کچھ نہیں کیا، ایک تقریر کی، اور وہ تقریر کیسی ہے؟ وہ ایسی ہے جیسے پاکستان کے سابق صدر مملکت تقریر کیا کرتے تھے۔ کیا کہا کہ اگر کوئی ہمارے خلاف جنگ کرے گا تو یاد رکھے ہماری تلواریں بڑی تیز ہیں، لیکن اگر کوئی جنگ نہیں کرے گا تو ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی بیعت کرتے رہو، کوئی رکاوٹ نہیں بنے گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ امیر شام کی وہ حکمت عملی ہے، یہ ساری چیزیں پہلے سے طے تھی اور منصوبے کے مطابق عمل ہو رہا ہے۔ یزید میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ امام حسین کو شہید کر سکے، یزید نے صرف اس منصوبے کو عملی جامہ پہنایا۔ کیوں؟ ہوا کیا؟ پہلے 20 سالوں میں امیر شام نے جن افراد کو کوفے کا گورنر رکھا، انہوں نے چن چن کر افراد کو شہید کیا، قتل کیا، زندان میں پھینکا، ملک بدر کیا۔ لیکن اب اندیشہ تھا کہ بہت سارے افراد نے اپنا ایمان چھپا لیا، اپنا عقیدہ چھپا لیا، این ممکن ہے کہ جب حسین ابن علی کوفہ کی طرف بڑھیں تو یہ ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں اور اب میرے بیٹے کے لیے پریشانی بن جائے۔ اس لیے اب آخر میں یہ پتہ کھیلا گیا، نعمان بن بشیر کو رکھا گیا جس نے انتہائی نرمی کا ثبوت دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ افراد سادہ لوہی کا شکار ہو گئے اور کھلم کھلا آ کر بیعت کرنا شروع کر دی۔ اور جب سارے چہرے کھل کر سامنے آ گئے، جب انہوں نے محسوس کیا کہ کوئی خطرہ نہیں ہے، جان کا خطرہ نہیں ہے، اب تو حالات بدلنے والے ہیں، بالکل اب ہم تیاری کریں گے اور شام کی طرف بڑھیں گے، جیسے یہ افراد آئے، یہ وہ مرحلہ تھا کہ جہاں پر خود یزید بھی بہت پریشان ہوا۔ اور جب یہ اپنے محل میں پریشانی کی کیفیت میں بیٹھا تھا تو اس کا نصرانی مشیر، جو اس کے باپ کا مشیر خاص تھا، سرجون نصرانی، یہ آیا کہ کیوں پریشان ہو یزید؟ کہا کہ حسین بڑھ رہے ہیں کوفہ کی طرف، اور کوفہ میں یہ صورتحال ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو سرجون نے کہا، یعقوبی، باقی تاریخیں اٹھائیے، کیا کہا کہ آج اگر تمہارا باپ زندہ ہوتا اور تمہیں اس مشکل میں کوئی تجویز پیش کرتا، حل دیتا، تو کیا تم عمل کرتے یا نہ کرتے؟ کہ یقیناً کرتا۔ اب سرجون اٹھا اور 2 خط لے کے آیا جو امیر شام کے ہاتھ سے لکھے ہوئے تھے۔ پہلا خط یزید کے لیے، دوسرا خط ابن زیاد کے لیے جو خود امیر شام نے لکھا تھا۔ یزید کو دیا خط اور کیا کہا کہ جب حسین ابن علی کوفے کی طرف بڑھیں اور نعمان بن بشیر اپنا کام کر لے تو اب ابن زیاد، نعمان بن بشیر کو ہٹا کر ابن زیاد کو گورنر بنانا۔ کیوں؟ کہ وہ افراد جو کھل کے سامنے آئے ہیں، ظاہر کر دیا جن میں اپنا عقیدہ اور ایمان، اب انہیں تحقیق کیا جا سکے، اب انہیں قتل کیا جا سکے۔
یوں یہ آخری کوشش تھی کہ کوئی حامی نہ بچے امام حسین کا ساتھ دینے کے لیے. یا ایک صلوات پڑھی خاندان فاطمہ پر. مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میرا بیان زیادہ خشک ہے جس سے آپ کو تھکاوٹ ہو گئی ہے. ایک طرف یہ خط ہے بیٹے کے لیے اور دوسرا خط خود ابن زیاد کے لیے لکھا. کہا کہ اب بیٹے سے کہا کہ ابن زیاد کو بھیجو. کیا تھا اس میں کہ جب حسین کوفہ کی طرف پیش قدمی کرے تو تم نے بصرہ کی حکومت کو بھی اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے اور بصرہ کے ساتھ ساتھ کوفہ کی حکومت کو بھی سنبھال لینا ہے. اور ایسے ہی ہوا. اور جیسے ہی ابن زیاد آیا, یہاں سے بہرحال تاریخ عام طور پہ بیان کی جاتی ہے آپ کے علم میں اچھی طرح سے کہ اب ابن زیاد نے آ کے کیا کیا, جیلوں کو بھر دیا, زندانوں کو بھر دیا کہ اب جگہ نہیں بچی تھی, اور اتنی بڑی تعداد میں اہل بیت کے چاہنے والوں کو شہید کیا کہ خون کی ندیاں بہہ گئیں. یہ صورتحال تھی. اب ایک طرف دشمن کی پالیسی یہ تھی, تدبیر یہ تھی کہ حسین ابن علی کو مدینے سے نکال کر, مکے سے نکال کر کربلا لایا جائے, کوفہ سے قریب تر. یہاں پر آ کر حسین ابن علی قتل ہو جائیں, مارے جائیں, اور میرے بیٹے یزید کا دامن حسین ابن علی کے خون سے محفوظ رہے, کوئی نہ کہے کہ ہم نے قتل کیا. حسین گمنامی کے عالم میں بے نام کوفہ سے قریب تر قتل کر دیے جائیں, اور کہا جائے کہ اپنوں نے بلایا تھا, اپنوں نے قتل کر دیا, بات ختم ہو جائے, اور میرے بیٹے یزید کو کسی طرح کی پریشانی کا سامنا نہ ہو. ایک طرف سے یہ امیر شام کی چال تھی, اور اب دیکھیے کہ فرزند رسول نے کیا کیا ہے. اب کاش کے وقت ہوتا اور میں بالتفصیل ذرا اور پیچھے سے شروع کرتا. آج میری خواہش تھی, یہ باتیں میں نہیں کرنا چاہ رہا تھا, لیکن کل چونکہ رہ گئی تھی اور احباب کی خواہش تھی کہ یہ پہلو بیان کر دیا جائے, ورنہ ایک طرف یہ کام کیا گیا. اب یہ جو میں چیز آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اس احمد کے ساتھ آپ نے سیرت امام حسین کا مطالعہ کرنا اور واقعات کو اس زاویہ دید سے دیکھنا ہے. پھر ہم سمجھیں گے کہ وہ جو بچپنے کے واقعات ہیں, جوانی کے واقعات ہیں, بڑھاپے کے واقعات ہیں, ان میں سے کوئی بھی جذباتی پہلو نہیں رکھتا. کبھی راہب آ رہا ہے, کبھی پیغمبر گرامی اسلام پشت کے اوپر امام حسین کو سواری کروا رہے ہیں. ان میں سے قطعی طور پر کسی بھی واقعے کی تفسیر آپ جذباتی انداز میں نہیں کریں گے. کیا ہوا؟ ایک طرف سے دو افراد بڑھ رہے ہیں. فتح مکہ کے موقع پر پیغمبر اسلام کی وفات سے صرف 2 سال پہلے جب انہوں نے دیکھا کہ اب کھل کر اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے, مسلسل جنگیں لڑتے رہے, ہجرت پر مجبور کیا, آج چال بدل لی اور کفر نے اسلام کا لباس پہن لیا, آ کے کلمہ پڑھ لیا. اور کلمہ پڑھنے کے بعد جب پیغمبر نے بھی کچھ نہیں کہا تو خوش ہو گئے کہ ہم پیغمبر کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے. لیکن کافروں نے بھی تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی, اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. ایک مرتبہ طاغوت جب مسلسل پیغمبر گرامی اسلام کے مقابلے میں آ کر اسلام کو نابود کرنے کی کوششیں کرتا رہا اور ناکام رہا, آج شیطان نے جب 1,24,000 انبیاء کی محنتیں مکمل ہونے لگی تو شیطان نے ایک فرد کا لبادہ اوڑا, اور آج ابلیس شیطانی شکل میں ظاہر ہوا, آ کے کلمہ پڑھا کہ آج کلمہ پڑھ کر اسلام کا ماسک اپنے چہرے پر پہن کر میں اسلام کے اندر داخل ہو جاؤں گا, اور جو کام مقابلے میں آ کے نہ کر سکا اب میں اسلام کی جڑوں کو بھی کھوکھلا کروں گا, اسلام کی شاخوں کو بھی کاٹوں گا, اصول دین کو بھی ختم کروں گا, فروع دین کو بھی ختم کروں گا. لیکن اس دور سے لے کر قیامت تک کے لیے پروردگار نے ہر باطل اور ہر طاغوت کے لیے ایک باطل شکن اور ایک طاغوت شکن کو بھیجا ہے.
تاکہ کبھی کسی بھی مرحلے میں اس کے بعد خیر اور شر میں کسی کو مشکل پیش نہ آئے۔ کسے بھیجا پروردگار نے جب خیر و شر میں دقت تفریق ہو گئی، کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا حق کیا ہے، باطل کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ جب خیر و شر میں دقت تفریق ہو گئی، بے ساختہ حسین کی تخلیق ہو گئی۔ اسی دن کے لیے پروردگار نے سرور و سالار شہیدان حسین ابن علی کو بھیجا اس کائنات میں کہ جو ہمیشہ کے لیے حق اور باطل کے درمیان امتیازی نشان بن گیا ہے۔ وہ حسین کہ جس کے آنے کے بعد پیغمبر کا انداز بھی بدل گیا۔ اب ہر روز اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اس سے پہلے کہ مسجد نبوی جائیں دین بیان کرنے کے لیے، پہلے دین پناہ کے دروازے پہ آ کے رکتے ہیں، پہلے دین پناہ کو سلام کرتے ہیں، پھر اسے اٹھاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، اپنے ساتھ مسجد لے کے جاتے ہیں۔ یہ ہر روز معمول ہے پیغمبر گرامی اسلام کا کہ اس سے پہلے کہ جائیں مسجد میں دین کو بیان کریں، شریعت کو بیان کریں، لوگوں کو مسائل دین تعلیم دیں، ہر روز پیغمبر اٹھاتے ہیں اس بچے کو، اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں، وہاں جا کے بٹھا دیتے ہیں اپنے قریب، خود منبر پہ چلے جاتے ہیں۔ لیکن اب پہلی اور آخری مرتبہ رسول اسلام مشیت پروردگار تھی کہ آج اس گھر کی طرف نہیں بڑھے جہاں ہر روز رک کر درود اور تسبیح پڑھتے تھے، کسی کا انتظار کرتے تھے، کوئی باہر آتا تھا اسے لے کے چلتے تھے۔ آج پیغمبر نہیں تھے، اور وہ بچہ کہ جو ہر روز پیغمبر کے ساتھ جاتا تھا آج پیغمبر کا انتظار کرتا رہا۔ لیکن آہستہ آہستہ جب وقت زیادہ گزر گیا، اس بچے نے محسوس کیا کہ شاید آج میرے نانا تشریف نہیں لائیں گے، تو اب وہ بچہ خود سے اٹھا، مسجد کی طرف چلنے لگا، مسجد میں پہنچا، اور جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا کیا دیکھا کہ ختمی مرتبہ منبر پر تشریف فرما ہے، خطبہ شروع کر دیا۔ لیکن حسین کو اپنے نانا سے دوری گوارا نہیں تھی۔ حسین کا تعلق اپنے نانا کے ساتھ وہی تھا جو مچھلی کا پانی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے اب حسین کوشش کر رہے ہیں کہ ان صفوں کو عبور کرتے ہوئے کسی طرح سے اپنے نانا سے قریب پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں، کہ اسی کوشش میں حسین ابن علی کا پاؤں آپ کے دامن میں الجھا۔ حسین الجھ کے گرے۔ میرا عقیدہ امامت مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں کہوں کہ حسین گرے، اس لیے کہ حسین امام ہے، امام بچپنے سے امام ہوتا ہے۔ جس طرح سے امام کا ایک ایک لفظ جچا تلا اور نپا تلا ہوتا ہے، اسی طرح سے امام کا ایک ایک قدم جچا تلا اور نپا تلا ہوتا ہے۔ لغزش کا امکان نہیں ہے، لرزش کا امکان نہیں ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ حسین چلتے ہوئے گر جائیں، لیکن آج اللہ کی مشیت ہے، اللہ خود چاہتا ہے کہ حسین گریں تاکہ قیامت تک آنے والے انسانوں پر مقام حسین روشن ہو جائے۔ اسی لیے ایک طرف جیسی حسین گرے، پیغمبر نے خطبہ وہیں چھوڑ دیا، منبر چھوڑا، دوڑتے آئے، آگے بڑھے، حسین کو اٹھایا، سینے سے لگایا، اور پیغمبر اپنے نواسے کو چومتے ہوئے اب منبر پر آ گئے، اور آ کر وہ بیان جو شروع کیا تھا، وہ خطاب جو فرما رہے تھے اسے وہیں پر چھوڑا، اور اب پیغمبر نے ایک نیا بیان شروع کر دیا۔ پیغمبر نے موضوع بدل دیا۔ اس سے پہلے کہ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ پیغمبر نے کیا کہا، میں دست ادب جوڑ کر روح رسول اسلام سے سوال کرتا ہوں، یا رسول اللہ، بچے گرتے رہتے ہیں، حسین اگر گر گئے تو کیا ہوا؟ حسین کسی بلندی سے تو نہیں گرے ہیں، چلتے ہوئے گرے ہیں، کون سی اتنی بڑی چوٹ آ گئی، خود اٹھ جائیں گے یا جو صحابی قریب بیٹھا ہے وہ اٹھا دے گا؟ آخر آپ اپنا فرض منصبی ادا کر رہے ہیں، دین کے مسائل بیان کر رہے ہیں، شریعت کے مسائل بیان کر رہے ہیں، گھر میں نہیں بیٹھے ہیں، کسی نجی محفل میں نہیں بیٹھے، آپ کار سرکار کی انجام دہی کر رہے ہیں، دین پہنچا رہے ہیں۔ بیان دین کا ایک تقاضا ہے، آپ کو منبر نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، آپ کو خطبہ نہیں توڑنا چاہیے تھا، آپ کو نیچے نہیں جانا چاہیے تھا، پھر وہیں بٹھا دیتے، اپنے ساتھ منبر پر کیوں لے کے آئے؟ تو رسول اسلام کا جواب ہوگا، رسول اسلام نے اپنے اس عمل سے قیامت تک آنے والی انسانیت کو سمجھا دیا اور آنے والے کو پہچانوا دیا کہ سمجھ لو یہ کون آیا ہے، میں جو بیان کر رہا ہوں میرا بیان حدیث ہے، اور جو اب میرے سامنے آ کے گرا ہے یہ مجسم قرآن ہے، بولتا ہوا قرآن ہے، سراپا قرآن ہے۔ اور جب حدیث کے سامنے قرآن آ جائے تو حدیث کو رک جانا چاہیے، کیونکہ قرآن مقدم ہے اور حدیث مؤخر ہے۔ صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر۔
سے پہلے کہ یہ عرض کیا جائے کہ دشمن کی ساری سازشوں کے جواب میں حسین ابن علی نے کیا حکمت عملی اختیار کی، لازم ہے کہ پہلے تعارف بیان کیا جائے۔ تعارف کی ضرورت کیا ہے، کوشش کروں گا کہ اسے بھی میں آج آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اب پیغمبر حسین ابن علی کو اٹھا کے لائے اور یہاں سے جو موضوع بیان کر رہے تھے اسے وہیں پہ چھوڑا اور ایک نیا موضوع شروع کر دیا۔ کیا فرمایا؟ یا معاشر اصحابی اعرفوا ھذا حسین ابن علی، اے میرے صحابہ پہچان لو یہ کون ہیں، حسین ابن علی ہیں۔ اب حسین ابن علی کا پہلا تعارف بیان کیا پیغمبر گرامی اسلام نے، کہا ان الحسین افضل الخلق ابا و اما و جدا و جدتا، اے میرے صحابہ پہچان لو یہ حسین ابن علی ہے۔ کون حسین؟ جو افضل ہے ساری کائنات سے، باپ کے اعتبار سے، ماں کے اعتبار سے، دادا کے اعتبار سے، دادی کے اعتبار سے، نانا کے اعتبار سے، نانی کے اعتبار سے۔ حسین کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں ہے، حسین کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں ہے، حسین کے دادا جیسا کسی کا دادا نہیں ہے، حسین کی دادی جیسی کسی کی دادی نہیں ہے۔ آج 1400 سال کے بعد ملا کو پتا چل گیا کہ ابو طالب عمران نعوذ باللہ خاکم بدہن کافر تھے۔ جب پیغمبر بیان کر رہے تھے فراز ممبر سے کہ حسین افضل ہے دادا کے اعتبار سے، کوئی کسی کا دادا حسین کے دادا جیسا نہیں ہے، تو اس وقت کوئی اٹھ کے نہیں کھڑا ہوا کہ کہتا کہ یا رسول اللہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، ابو طالب نے تو کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ جو بات اس صدی کے مسلمانوں کو نہیں پتا تھی، 1400 سال گزرنے کے بعد ملا کو پتا چل گئی کہ ابو طالب عمران نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ بہرحال پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ حسین افضل ہے ساری کائنات سے، نانا کے اعتبار سے، نانی کے اعتبار سے۔ کاش میرے پاس کچھ وقت ہوتا تو میں ان 6 تعارفات کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا کہ حسین کا دادا کون ہے، حسین کی دادی کون ہے، حسین کا نانا کون ہے، حسین کی نانی کون ہے، حسین کا بابا کون ہے اور حسین کی ماں کون ہے۔ کیوں پیغمبر نے یہ تعارف کروایا، اور اس کے بعد پیغمبر نے دوسرے تعارفات شروع کی کہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ۔ یہ تعارفات ہیں جو پیغمبر کروا رہے ہیں۔ بس جو کہ میں نے موضوع کو آگے بڑھانا اس حصے کو یہیں پہ چھوڑ رہا ہوں۔ کچھ تعارف ختمی مرتبت نے کروائے حسین ابن علی نے، حسین ابن علی کے لیے حکم خدا سے، اور کچھ تعارفات ایسے ہیں جو خود حسین ابن علی نے کروائے۔ یہ خود ثنائی نہیں ہے، خود شناسائی ہے۔ اس کی بھی تفسیر جذباتی بنیادوں پر ممکن نہیں ہے۔ آج حسین ابن علی گرے ہیں مسجد میں، وہ پیغمبر نے اٹھایا، اور کچھ دن کے بعد حسین ابن علی نے ایک اور کام کیا۔ پیغمبر مسجد نبوی میں ہے، نماز میں مشغول ہے، ہزاروں صحابہ پیچھے ہیں، اور اب حسین ابن علی گھر سے نکلے ہیں، چلتے آگے بڑھے ہیں، اور جا کر صفیں عبور کرتے ہوئے کہاں پہنچے؟ ختمی مرتبہ سجدہ میں ہیں۔ اب جب یہ پیغمبر سجدہ میں ہیں تو حسین اپنے نانا کی پشت پر سوار ہو گئے۔ یا بعض افراد تفسیر کرتے ہیں کہ یہ چونکہ بہت محبت تھی، نواسا نانے کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے آ کر سوار ہوئے۔ نہ، حسین امام ہے، حسین کو پتا ہے کہ پیغمبر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کبھی سوار نہیں ہوئے، اس کے بعد بھی کبھی سوار نہیں ہوئے۔ آج کیوں گئے؟ آج حسین ابن علی اپنا تعارف خود کروانا چاہ رہے ہیں۔ کیوں کروانا چاہ رہے ہیں یہ راز کچھ لمحوں کے بعد میں عرض کروں گا، لیکن آج حسین نے خود مشیت الہیہ کا تقاضا تھا کہ جائیں مسجد میں اپنا تعارف کروائیں۔ کیا تعارف کروایا؟ بتایا حسین ابن علی نے کہ پہچانو اے اس کائنات کے تمام انسانوں، ایک تم ہو، ایک میں ہوں، ایک تمہارا آغاز ہے، ایک میرا آغاز ہے، ایک تمہارا انجام ہے، ایک میرا انجام ہے، ایک تمہارا بچپنا ہے اور تمہارا بڑھاپا ہے، ایک میرا بچپنا ہے اور میرا بڑھاپا ہے۔ تمہارا بچپنا یہ ہے کہ تمہاری خواہش یہ ہوتی ہے اپنے بچپنے میں کہ کھیلنے کے لیے وقت مل جائے، کھیلنے کے لیے کھلونے مل جائیں، جی بھر کے کھیل لیں، اور جب تم بوڑھے ہو جاتے ہو تب ایک ہی خواہش ہے کہ آرام کے لیے بستر مل جائے۔ یہ تم ہو، تمہارا آغاز ہے، تمہارا انجام ہے، تمہارا بچپنا ہے اور تمہارا بڑھاپا ہے کہ بچپنے میں کھیل کی خواہش ہے اور بڑھاپے میں آرام کی خواہش ہے، اور یہ حسین ابن علی ہے۔ اس کا بھی آغاز دیکھ لو، اس کا بھی انجام دیکھ لو۔ حسین کا بچپنا یہ ہے کہ انبیاء کے سردار کے سجدے کو طول دے رہا ہے، اور حسین کا بڑھاپا یہ ہے کہ جس عمر میں تمہاری خواہش ہے کہ بستر مل جائے، آرام مل جائے، حسین 3 دن کا بھوکا اور پیاسا سجدے میں اپنا سر کٹوا رہا ہے۔ حسین کی زندگی کا آغاز بھی سجدہ ہے، حسین کی زندگی کا انجام بھی سجدہ ہے، اور حسین کی ساری زندگی 2 سجدوں کے درمیان گزر گئی۔ یہ حسین نے اپنا تعارف کروایا ہے۔ ایک تعارف حسین نے کروایا، دوسرا تعارف پیغمبر گرامی اسلام نے کروایا۔
آج بعض ناخیرت تقابل شروع کرتے ہیں، کس کا؟ حسین اور نماز کا، کہ نماز افضل ہے یا حسین افضل ہے۔ پہلے بات سن لے اور پھر تقابل کرے کہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ جب حسین پیغمبر کی پشت پر سوار ہوئے تو پیغمبر کے پاس دو صورتیں تھیں۔ پہلی صورت یہ تھی کہ ہاتھ سے، جیسے ہمارا کوئی نواسا یا بیٹا یا بیٹی سوار ہو تو ہاتھ سے ہٹا دیتے، پیغمبر بھی ہٹا دیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ پیغمبر حسین کو اتار دیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ پیغمبر نماز توڑ دیں اور نماز توڑ کر حسین کو اٹھا لیں، گود میں لے لیں۔ لیکن کیا ہوا کہ پیغمبر نے نہ تو حسین کو اپنے شانوں سے اتارا اور نہ ہی نماز کو چھوڑا، تو پیغمبر نے حسین اور نماز دونوں کو ساتھ رکھ کے بتا دیا، کبھی حسین کا نماز کے ساتھ تقابل نہ کرنا، حسین نماز کے ساتھ ہے، نماز حسین کے ساتھ ہے۔ صلوات پڑھیے خاندان فاطمہ پر۔ یہ تعارفات ہیں جو پیغمبر اپنی زندگی میں کروا رہے ہیں، اور اب حسین ابن علی نے بھی تعارفات کرائے۔ کاش کہ میرے پاس وقت ہوتا اور میں مزید کچھ تعارفات عرض کر سکتا، لیکن اب روز عاشور جو کیفیت ہے سرور و سالار شہیدان حسین ابن علی کی، کیوں آخر یہ تعارفات کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ایک طرف دشمن یہ چاہ رہا ہے کہ وہ کسی ایک کو نہ چھوڑے جو کربلا میں حسین کا ساتھ دے سکے اور میرے بیٹی کی کوئی پریشانی نہ بنے، اور دوسری طرف اللہ کا ارادہ یہ ہے، پیغمبر کا ارادہ یہ ہے، حسین کا ارادہ یہ ہے کہ اس شخصیت کو متعارف کروایا جائے، پہچانوایا جائے۔ کیوں پہچانوایا جائے؟ راز کیا ہے؟ احساسات، جذبات اور عواطف کی دید سے نہ دیکھیے گا حسین ابن علی کے ان تعارفات کو۔ کیوں اللہ چاہ رہا ہے کہ حسین گرے؟ کیوں پیغمبر چاہ رہے ہیں کہ حسین کا یہ تعارف کروائیں؟ ورنہ پیغمبر کہہ دیتے کہ بھائی اس کے نصیب میں بیٹا نہیں ہے۔ کیوں حسین بولے؟ کیا اختلاف ہے نانا اور نواسا کے درمیان؟ نہیں، اختلاف نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم علم کلام میں اور عقائد میں پڑھتے ہیں تختی دو طرح سے، ایک لوح محفوظ ہے، ایک لوح محو اثبات ہے۔ لوح محفوظ میں تغیر و تبدل ممکن نہیں ہے، لوح محو اثبات میں تغیر و تبدل ممکن ہے۔ کیوں راہب آیا ہے؟ اگر عطا کرنا تھا تو پیغمبر سے بڑھ کر کریم کون ہے؟ آپ خود عطا کریں۔ لیکن نہ اللہ چاہتا ہے اور پیغمبر بھی چاہتے ہیں کہ آج حسین کا انداز دکھا دے، آج حسین کی کرامت دکھائیں۔ اس لیے جب اس نے مانگا کیا فرمایا؟ بھائی آپ کے بیٹا نہیں ہے اور یہ حسین ہے، اللہ چاہتے کہ حسین کا تعارف ہو۔ اور حسین نے جب راہب کے چہرے کو دیکھا تو یہ حسین کی کرامت ہے کہ اس کے چہرے کی مایوسی برداشت نہ ہوئی، کہا کہ میں ایک بیٹا دیتا ہوں۔ جیسے ایک بیٹا کہا، پیغمبر نے فرمایا نہیں، ایک کہا دو بیٹے دیتا ہوں، کہ نہیں سن کر دوبارہ کہیں مایوس نہ ہو جائے۔ اختلاف نہیں ہے، حکمت ہے، خود پروردگار چاہ رہا ہے۔ نانا ایک اور تختی کو دیکھ کے بتا رہا ہے، نواسا ایک اور تختی کو دیکھ کے بتا رہا ہے۔ 7 بیٹے دیے، راہب نے کہا بس، اور شکریہ ادا کیا۔ راہب نے شکریہ کیوں ادا کیا؟ کیا بیٹے مل گئے؟ بیٹے تو نہیں ملے، پھر کیوں شکریہ ادا کر رہا ہے؟ پھر کیوں حسین کے ہاتھوں کا بوسہ لے رہا ہے؟ اس لیے کہ ابھی بیٹے نہیں ملے، لیکن جس چہرے سے اور جس زبان سے وعدہ ہوا ہے، راہب نے بھی پہچان لیا کہ اتنا نورانی چہرہ، اتنی پاکیزہ زبان اگر کہہ رہی ہے تو ممکن نہیں ہے کہ اب نہ ملے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حسین ابن علی کے تعارفات ہیں۔ یہ بچپنا، پھر جوانی، اور پھر کیا عرض کروں، مجھے یہاں پہنچ کر مصر کے مایہ ناز عالم ڈاکٹر عباس محمود اقاد اہل سنت عالم ہے، لیکن جو جملہ لکھا ہے وہ کسی شیعہ عالم اور کسی شیعہ رائٹر نے بھی نہیں لکھا۔ بڑا خوبصورت جملہ کہا ڈاکٹر عباس محمود اقاد نے، کہا کہ روز عاشور میدان کربلا میں 2 طرح کی جنگ چل رہی تھی۔ ایک جنگ لشکر حسین اور لشکر یزید کے درمیان تھی، اور دوسری جنگ خود حسین ابن علی کی صفات اور کمالات کے درمیان تھی۔ ہر حسینی کمال چاہ رہا تھا کہ وہ آگے بڑھ جائے، شجاعت چاہتی تھی کہ سخاوت سے آگے بڑھ جائے، سخاوت چاہ رہی تھی عبادت سے آگے بڑھ جائے، عبادت چاہ رہی تھی معرفت سے آگے بڑھ جائے۔ حسین کے اندر ایک عجیب کیفیت ہے، کیا تعارف عرض کروں، روز عاشور امام حسین کا کیا انداز ہے، کس درجے پہ صفات کی جنگ ہے،
وقت تیزی سے گزر رہا ہے، کچھ اشارہ کرو۔ امام حسین کی جرأت، آپ کی شجاعت، آپ کی سخاوت، آپ کی کرامت، آپ کی عبادت، آپ کی معرفت، کیا عرض کروں؟ شجاعت کا معیار کیا ہے؟ شجاعت کا معیار سید محسن امین جیسی عظیم الشان شخصیت نے کیا شجاعت حسین کو بیان کیا، اور یہ جملہ لکھا، کہا کہ حسین ابن علی نے پہلے تلوار نہیں اٹھائی، اکبر شہید ہوئے تلوار نہیں اٹھائی، قاسم شہید ہوئے تلوار نہیں اٹھائی، عباس شہید ہوئے تلوار نہیں اٹھائی۔ یہ حسین ابن علی کی کرامت ہے، آخر وقت تک کوشش ہے، اور آخر وقت میں ناقہ پر سوار ہو کے آئے، گھوڑا خیام کے پاس باندھا اور اپنے نانا کے ناکہ پر سوار ہو کے آئے، نانا کا لباس پہنا، نانا کا امامہ پہنا، خطبہ دیا تاکہ اب بھی کسی دل پر اثر ہو جائے اور کوئی ہدایت حاصل کر لے۔ لیکن جب کسی نے کوئی لبیک نہ کہا تو امام نے فرمایا مجھے پتا ہے تم پر میری بات کا اثر نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ عجیب جملہ فرمایا کہ اس لیے کہ اگر کسی شکم میں لقمہ حرام داخل ہو جائے تو اس پر پھر خود حسین کی نصیحت کا بھی اثر نہیں ہوتا۔ قتل کرنا چاہتے ہو؟ سب نے کہا ہاں۔ اب جو پوچھا کیا انداز ہے، کیا بتایا حسین نے؟ ابھی تک تلوار نہیں اٹھائی، اب حسین نے تلوار اٹھانی ہے، لیکن تلوار اٹھانے سے پہلے عجیب اقرار لیا حسین ابن علی نے دشمن سے، کہا اچھا قتل کرنا چاہتے ہو؟ یہ بتاؤ کیوں قتل کرنا چاہتے ہو، کیوں دشمنی پر جمع ہوئے ہو؟ اب سب نے بیک زبان جواب دیا بغضاً لأبیک، حسین تیرے باپ کی دشمنی میں، علی کی دشمنی میں۔ کہا اچھا علی کی دشمنی میں تو یہی اقرار لینا تھا، اگر علی کی دشمنی میں قتل کرنا چاہتے تو اب آؤ۔ اب جو حسین نے تلوار نکالی اور جس طرف بڑھ رہے ہیں، دشمن کا لشکر جیسے ریوڑ بھاگتا ہے آگے، 12 کلومیٹر مقام ذوالکفل تک ایک مرتبہ سر فضا میں اڑ رہے تھے، اور حسین یہ فرماتے ہوئے جا رہے تھے کہ اب 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بیٹا مارا گیا، اب اس کی جنگ دیکھو جس کے بھائی کو تم نے شہید کر دیا، اب اس کی جنگ دیکھو جس کے بھتیجے کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور ہزاروں کا لشکر حسین ابن علی کے آگے دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے۔ یہ وہ منظر ہے کہ وہ شخصیت جس نے پاکستان کا قومی ترانہ لکھا ہے، ابو الاسر حفیظ جالندری، وہ بھی اس کیفیت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ حسین کی روز عاشور کی شجاعت، کیا کہا حفیظ جالندری نے؟ منظر کشی کی، نقشہ کھینچا، کہا کہ لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی شدہ ہوا، کٹا ہوا، یہ کون سی بکار ہے؟ بلا کشا سوار ہے کہ ہے 1000 قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ یہ کون حق پرست ہے، مئے رضا میں مست ہے کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے، ادھر 1000 گھات ہے، مگر عجیب بات ہے کہ 1 سے 1000 کا بھی حوصلہ شکست ہے۔ یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، ادھر سپاہ شام ہے، 1000 انتظام ہے، ادھر ہے دشمنان دین، ادھر فقط امام ہے، مگر عجیب شان ہے، غضب کی آن بان ہے کہ جس طرف اٹھی ہے دیکھ بس خدا کا نام ہے۔ یہ حسین ابن علی کی شجاعت ہے، اور حسین ابن علی کی جرأت اظہار کیا ہے؟ آخری لمحات میں جب علی اصغر بھی شہید ہو چکے، اب کیا کیفیت ہے؟ اتنی شہادتوں کے بعد انسان کی اتنی جرأت۔ ابھی کچھ دیر پہلے ابن زیاد کا قاصد پہنچا عمر سعد کے پاس، خط لے کے آیا ابن زیاد کا لکھا ہوا، کہا کہ مجھے شام کی طرف سے یہ ہدایت آئی کہ اب بھی اگر حسین میری بیعت کے لیے آمادہ ہو جائے تو بیعت لے لو، حسین کو معاف کر دیا جائے، ورنہ ان کے خواتین کو اسیر کیا جائے گا، حسین کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب حسین سے کہو کہ تمہارے پاس 2 راستے ہیں، یا بیعت یا موت۔ کیا جواب دیا؟ اس لمحے جو جواب دیا، جو الفاظ ہیں، اگر امام حسین کے الفاظ نہ ہوتے واللہ میں کبھی نقل نہ کرتا، لیکن عجیب الفاظ ہیں۔ جیسے عمر صاحب نے پیغام دیا، کیا فرمایا؟ فرمایا ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین الاثنتین بین الذلۃ والذلہ
ہیہات من ذلہ. کہا کہ ابن زیاد مجھے دو چیزوں کے درمیان لا کے کھڑا کیا کہ ذلت یا پھر موت. نہیں، جو لفظ کہا میں کہنا چاہوں گا کہ ان الدعی ابن الدعی، دشمن کا لشکر ہے، ہزاروں تلواریں سامنے کھڑی ہیں، اور حسین کس جرت کے ساتھ فرما رہے ہیں ابن زیاد کے لیے، ان الدعی ابن الدعی، حرام زادے کا حرام زادہ بیٹا مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ میں بیعت کروں یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤں، تو جاؤ اسے پیغام دو ہیہات من الذلہ، اللہ نے ذلت کو حسین سے بہت دور رکھا ہے. یہ حسین نے بات کی. تو آج میں ایک جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ اگر کوئی حسین ابن علی سے دشمنی کرے اور حسین کے قاتل کو اور حسین کے دشمن کو اور حسین سے بیعت کا مطالبہ کرنے والے کو رضی اللہ کہے تو خبردار کبھی اس سے مناظرہ نہ کیجیے گا، کبھی اس سے مباحثہ نہ کیجیے گا، کبھی اس سے گفتگو نہ کیجیے گا، کیونکہ یہ لائق گفتگو نہیں ہے. بس حسین ابن علی نے جو پیغام دیا کہ جو حسین کا دشمن ہے وہ کون ہے، وہ لائق گفتگو نہیں ہے. اس سے کبھی گفتگو نہ کرنا، بلکہ جو محسن نقوی نے کہا ایک بات پوچھ لینا کہ کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی اور حسین سے، فرصت ملے تو پوچھ کبھی والدین سے. جہاں فنی خرابی ہو اس سے بحث نہیں کی جاتی ہے، اس سے گفتگو نہیں کی جاتی. یہ حسین کی شجاعت ہے، یہ حسین کی جرأت اظہار ہے. اور اب حسین کی سخاوت کیا ہے، حسین سے بڑا سخی پورے مدینے میں نہیں تھا. وہ حسین کے جو کسی مانگنے والے کو عطا کرے تو وہ بھی دروازے کی پشت سے عطا کرے. اور اس فقیر نے جب فرزند رسول نے درہم و دینار کی تھیلی دی وہ خود کو چھپا کے دروازے کے پیچھے جب پیش کیا تو گریا کیا، اس نے رویا، کہا کم ہے اس لیے رو رہے، لیکن اب حسین کے گھر میں اس سے زیادہ کچھ نہیں پڑا ہوگا. کرنا اس لیے نہیں رو رہا کہ کم ہے. کیوں رو رہا ہوں؟ اس لیے رو رہا ہوں کہ اتنے بڑے سخی اور کریم ہاتھ کبھی خاک کے نیچے پنہان ہو جائیں گے. یہ سخاوت ہے، سخاوت بجائے خود. لیکن عرض کروں حسین کی کرامت کیا ہے؟ سخاوت اور کرامت میں کیا فرق ہے؟ سخی اسے کہتے ہیں جو مانگنے پر عطا کرے، اور کریم اسے کہتے ہیں جو بن مانگے عطا کرے. حسین کی کرامت بچپنے میں، حسین کی کرامت جوانی میں، اور حسین نے جس لمحے کرامت دکھائی ہے کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا. اپنی شہادت سے کچھ لمحے پہلے جو عطا ہے حسین کی، آیا ایک شخص دشمن کی صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھا، اور آگے بڑھ کر امام حسین کے قریب پہنچ کر اس نے سلام کیا. اور امام حسین عجیب کیفیت ہے، اتنی شجاعت ہے فرزند رسول میں کہ ابھی سجدے میں نہیں گئے، سجدے سے پہلے حملے آخر کے بعد فرزند رسول اس نشیب میں بیٹھے، تلوار کو زمین میں گاڑا ہے، قبضہ شمشیر پہ پیشانی رکھی ہے. حسین فکر میں، حسین سوچ رہے ہیں، اور کسی میں جرأت نہیں کہ آگے بڑھے. دشمن سمٹ کے دائرے کی شکل میں چاروں طرف سے جمع ہے، اکٹھا ہے. حسین محو فکر ہے. اسی اسنا میں وہ شخص بڑھتا ہوا آیا، آ کے سلام کیا. فرزند رسول نے قبضہ شمشیر سے پیشانی کو اٹھایا، سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ تو مجھے مسافر معلوم ہوتا ہے، اجنبی معلوم ہوتا ہے. اس نے تعجب سے کہا کہ آپ نے کیسے پہچانا ہزاروں کی بھیڑ میں کہ میں اجنبی ہوں، مسافر ہوں؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ آج کے دن ان میں سے کوئی بھی مجھے لائق سلام نہیں سمجھتا. کون ہے؟ کہاں سے آیا؟ کہا کہ میں کربلا کے اطراف میں رہنے والا تاجر ہوں، اور میں حسب معمول تجارت پر گیا ہوا تھا، اور جب واپس آیا تو میری ایک چھوٹی بیٹی جو ہمیشہ آگے بڑھ کر میرا اس طرح سے استقبال کیا کرتی تھی کہ میری سفر کی تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی، آج جب میں واپس آیا تو اس نے پہلے کی طرح میرا استقبال نہیں کیا، بلکہ حیرت سے میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور مجھ سے کہا کہ بابا آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ میں نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ کہا میں نے سنا ہے کہ یہاں نینوا میں، بابل میں، کربلا میں کسی خارجی نے خلیفۃ المسلمین کے خلاف خروج کیا ہے، اور سارے مسلمان اس خارجی کو قتل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. وہ دوڑتی ہوئی گئی،
میرے حجرے سے تلوار کو اتارا، لا کے میرے ہاتھوں پہ رکھا، کہا بابا آپ بھی جائیں اور خلیفہ کے دشمن سے مقابلہ کریں۔ کہا جب میں تلوار لے کے پہنچا ہوں یہاں، سب سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ وہ خارجی کہاں ہے، اور سب نے آپ کی طرف اشارہ کیا، لیکن آپ کا چہرہ دیکھ کر کہیں سے نہیں لگ رہا کہ آپ خارجی ہیں۔ کون ہے؟ آپ کا تعارف کیا ہے؟ فرمایا میں خارجی نہیں، میں تمہارے نبی کا نواسا حسین ابن علی ہوں۔ جیسی تعارف ہوا، اس تاجر نے امام سے اجازت مانگی کہ اب اجازت دیں کہ میں آپ کی نصرت کرتے ہوئے شہید ہو جاؤں۔ فرمایا میری اجازت نہیں ہے، میری اجازت نہیں ہے، جلدی سے کربلا کے حدود سے باہر نکل جاؤ، اس لیے کہ میں نے تھوڑی دیر کے بعد صدائے استغاثہ کو بلند کرنا ہے، اور جس جس کے کان تک صدائے استغاثہ پہنچ جائے گی اس پر نصرت کرنا واجب ہو جائے گی۔ اس سے پہلے کہ صدائے استغاثہ بلند ہو یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ چلا، ابھی اس نے کچھ قدم طے کیے ہوں گے، ایک مرتبہ حسین ابن علی نے پھر آواز بلند کی، کہ واپس آؤ، واپس آؤ۔ جب یہ واپس آیا تو ایک مرتبہ سید الشہداء نے پوچھا کیا بھول گئے جب تم سفر تجارت پر جا رہے تھے تو تمہاری بیٹی نے تم سے کیا کہا تھا؟ کیا تم سے نہیں کہا تھا کہ بابا اس دفعہ یمن سے واپسی پہ میرے لیے یمنی عقیق کی انگشتری لے کے آیا؟ حسین نے اپنی انگلی سے انگشتری اتاری، کہا یہ جا کر اپنی بیٹی کو دے دینا اور اسے بتا دینا کہ وہ کوئی باغی نہیں تھا، تمہارے نبی کا نواسا حسین ابن علی تھا، جسے 3 دن کا بھوکا اور پیاسا امت نے شہید کر دیا۔ یہ حسین کی کرامت ہے، اور حسین کی معرفت کیا ہے، حسین کی معرفت کیا ہے، کس درجے پہ۔ شہید مطہری فرماتے کہ روز عاشور اتنی قربانیوں کے بعد روح حسین اس بلندی پر ہے، اس اوج پر ہے کہ ماں سے واللہ اب جو جو میدان کربلا میں موجود ہے، جن جن کی ارواح کو اللہ نے بلایا میدان کربلا میں، روح حسین ان سب سے بلند ہے۔ یہاں تک کہ ان لمحات میں حسین ابن علی کسی انسان کی طرف نہیں دیکھ رہے، کسی شخص سے گفتگو نہیں کر رہے، بلکہ اپنی شہادت کے آخری لمحات میں حسین ابن علی مسلسل اپنے پروردگار سے ہم کلام ہیں، اور جب بڑھ رہے ہیں سجدہ آخر کے لیے تو عجیب زمزمہ کر رہے ہیں، زیر لب حدیث نفس میں مشہور ہیں، خلقت الخلق طرا فی ہواک، پروردگار میں نے ساری کائنات کو چھوڑ دیا تیرے عشق میں، وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالَ لِكَيْ أَرَاكَ، بچوں کو یتیم کر دیا تاکہ تیری زیارت کر سکوں، اندھی ہو جائے وہ آنکھ جو تجھے نہیں دیکھ سکتی۔ اے پروردگار تو مخفی اور پوشیدہ کب تھا کہ حسین تیرے لیے دلیلیں تلاش کرے؟ من وجدک فما ضالا، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ یہ جملہ حسین ابن علی نے اپنے اللہ کی بارگاہ میں کہا، اور آج ہم عزادار مل کر یہی جملہ اپنے آقا حسین کی بارگاہ میں کہتے ہیں، اے حسین جس نے آپ کو پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے آپ کو کھو دیا اس نے کیا پایا۔ حسین ابن علی فنا فی الذات التوحید ہیں، مسلسل پروردگار کے ساتھ محو گفتگو میں اللہ سے ہم کلام ہیں، یہاں تک کہ دشمن نے گواہی دی، یزیدی فوج کا رپورٹر ہے، استاد حق شہید مرتضیٰ مطہری نے اس روایت کو بیان کیا، کہا کہ یزیدی فوج کا رپورٹر 2 محرم کو کربلا پہنچا، ادھر امام حسین تشریف لائے، ادھر یہ شخص آیا، اسے یزید نے شام سے بھیجا تھا، اس لیے تاکہ ایک ایک سپہ سالار کی کارگزاری پر نظر رکھے، ایک ایک سپاہی کی کارگزاری پر نظر رکھے، اور کربلا سے واپسی پہ بتائے کہ میدان کربلا میں کس نے کیا کیا، حسین نے کیا کیا، میرے ساتھیوں نے کیا کیا، حسین کے ساتھیوں نے کیا کیا۔ یہ 2 محرم سے کربلا میں پہنچ چکا تھا، اور اب یہ امام حسین کو مسلسل قریب سے مشاہدہ کرتا ہے، آپ کو بولتے ہوئے دیکھتا ہے، آپ کو گفتگو کرتے ہوئے دیکھتا ہے، آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے، اپنے ساتھیوں سے ہم کلام ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، ایک ایک انداز یہ دیکھتا ہے مسلسل، بھیجا ہوا دشمن کا ہے لیکن فطرت پاک تھی،
بس شام کے ماحول کی وجہ سے ایک گرد آ گئی تھی اس کی پاکیزہ فطرت پر، لیکن جیسی اس نے حق کو قریب سے دیکھا، ایک مرتبہ یہ حسین ابن علی کی طرف بڑھنا شروع ہوا، اور جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا مسلسل یہ روح حسین ابن علی سے قریب تر ہو رہا تھا، یہاں تک کہ روز عاشور جب اس نے محسوس کیا کہ اب حسین شہید ہو جائیں گے، اور اب اس نے دیکھا کہ حسین کچھ لمحوں کے مہمان ہیں، ایک مرتبہ یزید کی فوج کا رپورٹر دوڑتا ہوا عمر ابن سعد کے پاس پہنچا اور اس سے جا کے کہا کہ اے عمر سعد، مجھے اتنی اجازت دے دے کہ میں اس زخمی کو 2 گھونٹ پانی پلا دوں۔ عمر سعد نے حیرت سے پوچھا، کہا تو یزید کی فوج کا رپورٹر ہے، تمہیں تو یزید نے بھیجا، تو یزید کے دشمن کو پانی پلانا چاہتا ہے، کیوں پانی پلانا چاہتا ہے؟ کہا ڈرو نہیں، میں یزید کے سامنے تمہاری شکایت نہیں کروں گا، اور مال دنیا میں سے میرے پاس جو کچھ ہے سب تمہیں دے دوں گا، مطمئن ہو جاؤ۔ عمر سعد جب مطمئن ہوا کہا ٹھیک ہے پانی پلا دو، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تو کیوں مجھے ضمانت دے رہا ہے، کیوں اپنا سارا مال دینے کے لیے تیار ہوا؟ کہا کہ میں مسلسل 8 دنوں سے اس شخص کو بڑے قریب سے دیکھ رہا ہوں، اور آج اس شخص کے چہرے پر اتنا نور ہے، اتنی طمانینت ہے، مجھے دیکھ کے یقین ہو گیا کہ یہ عام انسان نہیں ہے، اللہ کا خاص بندہ ہے۔ اگر یہ حسین ایک نظر کرم میرے چہرے پہ ڈال دے، مجھے یقین ہے اللہ میرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اگر یہ ایک نظر رحمت میرے چہرے پر ڈال دے اور مجھ سے پانی کے 2 گھونٹ قبول کر لے تو مجھے یقین ہے کہ اللہ جنت کو میرے اوپر واجب قرار دے گا، اس لیے مال دنیا دے رہا ہوں تاکہ میری آخرت بچ جائے۔ ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا ٹھیک ہے اگر تو پانی پلانا چاہتا ہے جا پلا دے۔ ایک مرتبہ یہ رپورٹر ہاتھوں میں جام لیے ہوئے دریائے فرات کی طرف دوڑا، اس نے پانی کا جام بھرا، لیکن جتنی دیر میں یہ پہنچتا عمر سعد نے شمر ابن ذوالجوشن کو اشارہ کیا کہ اپنا کام جلدی تمام کر دو۔ ایک مرتبہ شمر نے امام کا گلا کاٹا، اور گلا کاٹنے کے بعد آپ کے سینے پہ رکھا۔ بس یہ جملہ سنیے اور اس کے بعد مصیبت کا ایک جملہ عرض کروں گا، وقت ختم ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ یزیدی فوج کا رپورٹر اپنے ہاتھوں میں پانی کا جام لے کے آگے بڑھ رہا ہے، اس کے باوجود کہ امام کا گلا کٹ چکا ہے، یہ مسلسل امام کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور قریب پہنچ کر اس نے پانی کا جام حسین کے کٹے ہوئے لبوں کے ساتھ لگا دیا۔ عمر ابن سعد نے جیسے یہ منظر دیکھا چلایا، کہا اے یزیدی فوج کے رپورٹر، کیا کٹا ہوا سر بھی پانی پی سکتا ہے؟ کٹا ہوا سر بھی پانی پی سکتا ہے؟ جیسے اس نے عمر سعد کی یہ جملے سنے، ایک مرتبہ حیرت سے مڑا اور کہا اے عمر سعد، واللہ لقد شغلتنی نور وجہی ان فکرت قتلے۔ اے عمر سعد، اللہ کی قسم اس شخص کے چہرے کے نور نے مجھے اتنا جذب کیا، اتنا مجذوب کیا کہ میں یہ بھول ہی گیا کہ اس کا گلا کٹ چکا ہے۔ یہ حسین ہے جو غیر از خدا کسی کو نہیں دیکھ رہا، یہ حسین کے چہرے کا نور ہے۔ بس عجیب بات لگتی ہے مجھے، بہت عجیب کہ وہ حسین کہ جو وقت آخر سوائے خدا کی کسی سے گفتگو نہیں کر رہا، سوائے خدا کی کسی کا ذکر نہیں کر رہا، نہیں معلوم اپنی فوج کے علمبردار کا کیا مقام ہے حسین کی نگاہ میں، کیا مقام ہے۔ بڑی عجیب روایت ہے۔ بس آخری جملے عرض کر رہا ہوں۔ بیویوں کا جب یہ قافلہ پہنچا واپس مدینہ تو ام البنین نے اپنے پوتے فضل کی انگلی پکڑی اور آگے بڑھ کر اس قافلے کا استقبال کیا، اور سلام کرنے کے بعد جو پہلی بات پوچھی سید سجاد سے، کہا سید سجاد بتائیے کیا کربلا میں میرے بیٹے عباس نے اپنے آقا حسین کے ساتھ وفا کی یا نہیں کی؟ جیسے ہی سنا اتنا گریہ کیا سید سجاد نے، غش کھا گئے، یہاں تک کہ جب افاقہ ہوا اٹھے، کہ ام البنین آپ نے مجھ سے ایسی بات پوچھی ہے جس نے سید سجاد کے دل کو رلا دیا، کہ ام البنین ایک بات سن لیں پھر خود دیکھیں کہ کربلا میں آپ کے بیٹے عباس نے کیا کیا۔
اور اپنے آقا حسین کی بارگاہ میں عباس کا مقام کیا تھا؟ کہا بیٹا جلدی بتائیے۔ سید سجاد نے فرمایا ام البنین جب ہمیں کربلا سے شام کی طرف اسیر کر کے لے کے جا رہے تھے تو راستے میں عمر سعد کی سواری میری سواری کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ ایک مرتبہ راستے میں عمر سعد نے میرے بابا کے قاتل شمر ابن ذیلجوشن کو بلایا اور بلا کر اس سے میرے بابا کی شہادت کی کیفیت پوچھی کہ جب تو حسین کو شہید کر رہا تھا تو اس وقت حسین کی حالت کیا تھی؟ تو یہ شمر کے الفاظ ہیں، دشمن کے الفاظ ہیں کہ جب حسین نے سر سجدے میں رکھا تو حسین نے ذکر سجدہ شروع کیا، لیکن جیسے ہی میں نے پہلی ضرب چلائی حسین کا ذکر سجدہ تبدیل ہو گیا، اور اب حسین نے پڑھنا شروع کیا رضن بقضائک وتسلیما لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ اے پروردگار حسین تیری رضا کے آگے راضی ہے، حسین تیرے امر کے سامنے سر تسلیم ہے، حسین پورے وجود سے گواہی دے کے جا رہا ہے اس کائنات میں تیرے علاوہ اور کوئی معبود نہیں۔ یا غیاث المستغیثین، اے بے پناہوں کو پناہ دینے والے اللہ۔ کہا میں نے دوسری ضرب چلائی، حسین نے پھر یہی ذکر پڑھا، میں نے تیسری ضرب چلائی، حسین نے پھر یہی ذکر پڑھا، میں ضربیں چلاتا رہا، حسین مسلسل یہی ذکر پڑھتا رہا، یہاں تک کہ جب میں نے 13ویں ضرب چلائی اور میں نے حسین کے سر کو حسین کے تن سے جدا کیا، اب جو میں نے حسین کے بالوں میں ہاتھ ڈالے اور حسین کا سر بلند کیا تو میں نے دیکھا کہ ابھی بھی حسین کے لب